बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मेरा अकीदत भरा सलाम। और इस अपील के साथ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा जितना भी मेरी सोच है या जितना मैं अपनी किसी भी खबर को अपने अंदाज से लेता हूँ, पार्टी पॉलिसी से हटकर जो मेरी ज़ाती सोच है वो अक्सर तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित होती है। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। मुतफिक हो तो लाइक और शेयर भी किया कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे मुतफिक हो ना हो। इससे मुझे इस्लाह का मौका मिलता है। अभी मैं स्टार्ट में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का रिस्पांस बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं तो डिस्करेजिंग भी नहीं है। और मैं अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे साथ लेकर चल रहे हैं। मुख्तसर से बात किया करता हूँ अक्सर, और जब अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए तो मैं ज़ाहिर है फिर सुबह शाम एक तो ज़रूर किया करूँगा कि एक खबर के बजाय दो खबरों पर मैं अपनी जहनी सोच के मुताबिक अपनी राय ज़रूर दिया करूँगा। तो बात यह है कि आज एक बहुत बुरा वाक़या हुआ जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। मैं क्या कहूँ, ये जिस तरह माँ बाप की तरबियत होती है ना, इस तरह जो किसी का लीडर होता है उसके फॉलोअर उसे फॉलो करते हैं। उसी तरह अगर रहनुमा उनका लीडर पॉजिटिव सोच रखता है तो पॉजिटिव बिहेव करते हैं। अगर उसकी सोच नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही उसके फॉलोअर भी वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर लाजमी नहीं है 100% मैं इत्तेफाक करूँ अपनी पार्टी पॉलिसियों से। मैं अगर मुतफिक नहीं हूँ, पार्टी डिसिप्लिन अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी राय आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाता हूँ यहाँ क्या होना चाहिए था। और इसको कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। कल का जो वाक़या जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है वो आज का, इनफैक्ट वो कल होना था और आज हुआ जाके, वो है लंदन में ये कौम यूथ, जिन्हें मैं अब इतना मैं डिप्रेशन में हूँ इस वाक़े से कि मैं इन्हें कौम लोथ कहने से भी दरेग नहीं करूँगा। कल रात को काजी साहब लंदन से पहुँचे थे ना, तो ये यूथ जब वो जो बाहर बैठे हैं लंदन, अमेरिका, यूरोप में, जहाँ यहूदियों का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, तो कल भी वो यूथ है जो कि ज़ाहिर पैसे, अपने पैसे खड़े करने के लिए, अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए हर बुरी से बुरी हरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनको गाइड करने वाले भी पाकिस्तानी हैं, उनको उकसाने वाले, जो कि किसी तरह भी एक एप्रिशिएबल बात नहीं है। तो कल रात को तो वो एयरपोर्ट के पर पहुंच गए और वहाँ काजी साहब के ख़िलाफ़ प्ले कार्ड उठा रखे थे, और उनके काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ गाली गलौज पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे थे। और एक गैर मुल्क में आप अपने चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। तो कल रात को तो खैरियत से काजी साहब किसी और रास्ते से चले गए, ये मेन गेट पे इंतज़ार करते रहे। लेकिन आज उन्होंने हद की कि उन्होंने ज़ाहिर लंदन कोई इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है, मुल्क तो बड़ा है, मैं लंदन शहर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो यूथे थे उन्होंने काजी साहब को की गाड़ी पर हमला किया है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इससे पता चलता है कि इनकी तरबियत अखलाक की गिरावट की इंतहा तक गिरी हुई है। और ये जो बदबख्त शख्स बैठा है लंगड़ा शैतान अडियाला में, ये हमारी नस्ल को बर्बाद करने वाला और
ہر قسم کی برائی انجیکٹ کرنے والا نوجوان اصل میں یہی ہے. اور میرے جیسے جو جنہوں نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ یقیناً اسے کنڈیم کریں گے. آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. وہ انہیں اقتدار سے زبردستی نکالا گیا 5 جولائی 1977 کی رات جب وہ پاکستان کو متحدہ قومی معاہدہ کوئی اس طرح میرے نام ذہن سے نکل گیا جس میں 9 جماعتیں تھیں. تو وہ ساری فارن فنڈڈ موومنٹ تھی اور پورے پاکستان میں ایک آگ سے لگی ہوئی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کے ورکرز مجھ سمیت نہ کوئی احتجاج کرتے تھے تو پرامن احتجاج کہیں کچھ نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ انہیں پھانسی کی سزا دے دی گئی اور پھانسی بھی ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پر. وہ ڈکٹیٹر کا حال تو اللہ نے دیکھ لیا اور پھانسی دینے والے مولوی مشتاق کا انجام بھی وہ یاد رکھے. ذوالفقار علی بھٹو ایک معصوم شخص تھا اور اس کا بدلہ قدرت نے ایسے لیا کہ اس کے جنازے پر یہ مولوی مشتاق جو پھانسی دینے والا تھا اس کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور 5 بندے وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ایک وہاں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں رہا تھا. اب میں کیا کیا مثالیں دوں تو لیکن جب پھانسی دی گئی کوئی چاہے نعرے لگے چاہے کچھ کہے، ہم نے کوڑے کھائے، سزائیں بھگتی، جیلیں بھگتی، خود میں نے پرچہ بھگتا، لیکن ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ جس سے ملک کو نقصان پہنچے، ملک کی عزت پر فرق آئے. لیکن آج جو کچھ آج اور کل لندن میں جو قاضی صاحب جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، یہ یوتھیوں کے رہنما جو زلفی بخاری ہے یا وہ عادل باجا ہے جو کہ سارے میراثی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. میں خدا نہ خواستہ کسی کی پیشے پہ نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں گیرے سے گرے ہوئے لوگ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے جس طرح کا اس نے وہ زلفی بخاری ہے جو چانسلر بنانا چاہتا تھا اور گولڈ سمتھ فیملی سے مل کر اس نے ہر جگہ منہ کی کھائی اور اب رات کو اس پہ کر دیا، ان پہ قاضی صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور آج ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا، شیشے توڑے گئے. اور وہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ یہ بکھرے ہوئے بکے ہوئے لوگ نہ پاکستانی ہیں نہ پاکستان کو عزت دینے والے ہیں. میں اپنے رہنما بی کی شہادت ہوئی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس وقت وہ ایک نیچرل رد عمل تھا، لیکن جس پر پانی ڈالا گیا. میرے اس وقت شہید رانی کے شوہر اور سابقہ صدر مملکت اور موجودہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے یہ کہہ کر پاکستان کھپے اس آگ پر پانی ڈالا، سارے بیٹھ گئے، ورنہ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا. کہاں وہ قربانیاں دے رہے. ایون میں میاں نواز شریف کی بات کروں تو ان کے ماتھے پہ بھی ایک داغ ہے سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا، لیکن اس طرح کہیں نہیں ہوا کہ وہاں کوئی باہر گیا ہو. یہ تو کوئی ملے این ٹی پی ٹی آئی تو وہ وہاں ان کے خلاف ان کا جلوس نکالنے لگ جاتے ہیں. انہیں ذرا تمیز نہیں، یہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اور میں حکومت اور ریاست کو کہتا ہوں کہ آپ کمزور ہو، ایک بندے کے آپ سب پہ کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ریلیف بھی دیتے جا رہے ہو اور اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے. اور یہ میں چیخ کر تھک گیا ہوں. اگر یہ ایکشن لیا گیا ہوتا تو آج قاضی صاحب سے یہ نہ ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ چاہے جتنی یہ ڈیلیں کر لیں، جتنی ڈھیلیں کر دیں، لنگڑا شیطان باہر آنے والا نہیں ہے. اور اب وہ آخری امید ٹرمپ سے لگائے بیٹھا ہے، وہ آئے گا تو پاکستان پر دباؤ ڈالے گا اور میں جیل سے باہر آ جاؤں گا. انشاءاللہ تم جیل میں سڑو گے، برباد ہو گئے. اس ملک میں تو تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے.
تمہارے لوگ جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں تم دنیا میں بھی بھگتو گے اور دنیا آخرت میں اللہ کو بھی جواب دو گے. تم نے ہمارے قوم کے ساتھ میرے نسلوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو تم اپنی بربادی تمہارے یوتھی اپنی نسلوں سے دیکھیں گے, اپنی نظروں سے دیکھیں گے. اور میں جتنی بد دعائیں دے سکتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے بارے میں بہت ٹچی ہوں. وہ جو آج تک جج گزرے ہیں چیف جسٹس وہ شروع ہو جائیں نسیم حسن شاہ سے, پھر وہ کھوسا تھا وہ کیا نام تھا کانا ڈپر چودھری تھا, یا ثاقب نثار تھا, یا گلزار تھا, یا کھوسا تھا, آپ لوگ ہلے وہ اس پر, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو آئین سے ہٹ کر انہوں نے کیا ہو. تو صرف اس لنگڑے شیطان کی جو ملک دشمن ہے, مذہب دشمن ہے, انسان دشمن ہے, یہودیوں کے ایجنٹ ہے, میں اوپنلی کہتا ہوں مجھے پھانسی کا کوئی خوف نہیں ہے, کیوں دیں گے, اور میری قوم کا دشمن ہے, میرے مذہب کا دشمن ہے, میں اس پہ دنیا جہان کی لعنتیں بھیجتا ہوں. اور حکومت اور ریاست کو جاگنا پڑے گا, ورنہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو کشمیر بھیج سکتے ہیں وہ پاکستان کے خدا نہ خواستہ ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے. تو خدا را میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اس پلید انسان کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں, اور یوتھی اس خوش فہمی سے نکل آئیں کہ ٹرمپ آ کر پہلے تو جیتے گا, جیت بھی گیا تو وہ اسے نکالے گا, یہ بھول جائے. ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کھڑا ہے, 9 مئی کے کیس کھڑے ہیں جس پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ابھی لمبا عرصہ چلے گا جب تک معافی نہیں مانگتا اور عہد نہیں کرتا کہ آئندہ ایسے حرکت نہیں کرے گا. پھر شاید اسے نکال کے ملک سے باہر بھیج دیا جائے, ادروائز اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. سوچے میری بات کو اور اس بات کو پھیلائیں کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.